میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امامت کے تکبر کو، کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تا بے نشاتی بزم عشرت لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ مسٹر اسپیکر صاحب، مہنگائی اور بے روزگاری موجودہ حکومت کے دو ایسے تحائف ہیں جو بڑے تسلسل سے یہ اپنے عوام پہ نچاور کرتی آ رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں۔ جناب اسپیکر، قیمتوں کا بڑھنا یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مہنگائی کو جس نہج پہ اس حکومت نے پچھلے 2-2.5 سال پہ پہنچا دیا ہے، عصر حاضر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کا یہ عروج غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کا قوم کو مشورہ ہے کہ گھبرائے نہیں، ریاست مدینہ میں تو ایسا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں کچھ ڈیٹا آف ایسنشل کموڈیٹیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، میں اس حکومت کی نہیں، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے سال رمضان میں شوگر کی قیمت 80 روپے پر کلو تھی، جو آج 105 روپے ہو گئی ہے۔ آٹے کے 20 کلوز کی قیمت 880 روپے تھی، آج 1250 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح گھی کی قیمت جو 180 روپے تھی، آج 240 روپے ہے۔ دال ماش، اس کی قیمت 220 روپے تھی پچھلے سال، اور اب 255 روپے ہو گئی ہے۔ یہ چند ایسنشل کموڈیٹیز کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اگر اوورآل دیکھا جائے تو پرائسز میں 40% اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو دس گورنمنٹ اینڈ دا پریویس گورنمنٹ۔ جناب اسپیکر، میں اب پیٹرول کی قیمت، جب موجودہ حکومت وجود میں آئی اس وقت پر لیٹر پیٹرول کی قیمت 73 روپے تھی، اور آج اس کی قیمت 112 روپے پر لیٹر ہے۔ آپ کریں گے خلیق صاحب؟ اوکے جناب اسپیکر، سم ٹائم یو ہیو ٹو بی ٹیکٹفل۔ جب پیٹرول کی پچھلے سال قیمت بیکاز آف کووڈ پینڈیمک انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت واز ایٹ دا لویسٹ سنس 2013، انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا جبکہ ہمارے اکنامک افلاطون اور ارسطو سو رہے تھے۔ انڈیا نے پچھلے سال کے سستے داموں پیٹرول خرید کر $50 بلین، اور یہ میں نے ہی کہہ رہا، یہ انہوں نے بچت کی ہے، یہ بی بی سی کے ویب سائٹ کہہ رہی ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، جبکہ ہماری حکومت یہ اس وقت خواب خرگوش سو رہی تھی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر ایک چیز کی قیمت اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ میں اب بہت ساری چیزوں کو ٹچ کیے بغیر وقت کی کمی کی وجہ سے بجلی پہ آنا چاہتا ہوں۔ بجلی کی پر یونٹ قیمت، جو یہ حکومت جب آئی تو یہ راؤنڈ فگر 10 روپے پر یونٹ تھی، اور آج 16 روپے پر یونٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اور یہ بجلی کی قیمت کس صوبے میں بڑھی ہے؟ اس صوبے میں جو سب سے سستی بجلی، جو 0.87 روپیز، جو 1 روپے سے بھی 13 پیسے کم پہ پر یونٹ پہ بجلی پیدا کر رہی ہو، بجلی کی قیمت وہاں بڑھی ہے، اور اس بجلی کی قیمت بڑھی ہے جس کے بل عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کر پھاڑا کرتے تھے، اس کی قیمت بڑھی ہے۔ جناب اسپیکر،
ایک طرف تو مہنگائی بڑی ہے اور مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی بڑی ہے. یہ اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے. بے روزگاری آپ جب انکریز نہیں کر سکتے تنخواہوں میں, آپ جب مواقع پیدا نہیں کر سکتے اور آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہو تو اس سے بد امنی بڑھتی ہے. جناب اسپیکر, موجودہ حکومت نے پچھلے سال کے 2020-21 کے بجٹ میں اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے سرکاری نوکروں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا, ان کا جواب ہوگا 0. انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا. پھر پولیس, آپ کے حفاظت پہ مامور پولیس والے, آپ کے کلرکس, آپ کے چوکیدار, یہ جب اتنی قیمتیں 40% اپ ٹو 40% بڑی ہے, اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کریں گے, یہ کس طرح برداشت کریں گے؟ جناب اسپیکر, بیسیکلی آپ پولیس کو, بیسیکلی آپ کلرکس کو, آپ بیوروکریسی کو بھی آپ ان کو کرپشن کی دعوت دے رہے ہیں جناب اسپیکر, اس لیے کہ وہ اپنے ایکسپنسز جو آج سے 2 سال پہلے تھی اس حساب سے وہ مینیج نہیں کر سکتے. اور آپ کی حکومت جو اس حکومت میں آنے سے پہلے جب کرپشن پہ اور اینٹی کرپشن پہ لیکچر دیا کرتے تھے, آج وہ کرپشن کی دعوت دیے پھرتے ہیں جناب اسپیکر. فار دا لاسٹ کنزیکٹیو 2 ایئرز بیوروکریسی کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو کیا اس سے ان کی سروس ڈیلیوری متاثر نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. جناب اسپیکر, اب بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی. پچھلے دور حکومت میں ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑی تھی اور تب سے یہ تھا 2014 میں, اور اس وقت سے لے کر پچھلے 6-7 سال میں آپ نے ان کی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں؟ جب آپ تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے اور مہنگائی بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو بھی کرپشن کی دعوت دے رہے ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, بالکل جی. جناب اسپیکر, ہم اپوزیشن والے, ہم تو الیکٹڈ لوگ ہیں, عوامی لوگ ہیں اور عوام کے درمیان ہوتے ہیں. جب میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں تو اس موجودہ مہنگائی کے حوالے سے میرے حلقے کے عوام, میرے حلقے کے لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس موجودہ حکومت سے پوچھوں کہ وہ کون شخص تھا جو کہتا تھا کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو سمجھ لینا کہ حکمران چور ہے. لیکن ہماری تربیت ایسے سیاسی مدرسے میں ہوئی ہے کہ ہم بلا ثبوت کے کسی کو چور اور ڈاکو نہیں کہتے. تو میں موجودہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب چور اور ڈاکو کون ہے؟ جناب اسپیکر, کہتے ہیں کہ بالکل وہ بھی بڑی ہے یوں تو مہنگائی وطن میں, لہو اپنا مگر سستا ہوا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں اہلیت نہیں ہے, ان میں اہلیت بھی ہے, ان میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, اور یہ جو اکثر آکسفورڈ اور ہارورڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں, یہ یہاں پہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے ان کو حکومت کو اپنی پرائیورٹیز کو مختص کرنا ہوگا, اپنی انرجیز کو عوام کے لیے مختص کرنا ہوگا, اور خوابی غفلت سے اور خوابی خرگوش سے بیدار ہونا ہوگا. تھینک یو مسٹر اسپیکر. تھینک یو.